للہ الذی احل اللہ البیع وحرم الربا والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم ایک نئے سلسلہ وار گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تجارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کی ضرورت بھی کیوں پیش آئی؟ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سارے دوست احباب جن کا تعلق بازار سے ہے، کاروبار سے ہے، تجارت سے ہے، لین دین سے ہے، ان کا پرزور اصرار، ان کی پرزور خواہش وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجارت، شریعت کے احکام سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شونی قسمت کہ نہ ان کے پاس پراپر طریقے سے ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کلاس کے اندر پراپر سیکھ سکے، کبھی ایسی ترتیب بن نہیں پاتی ہے۔ آپ احباب کی خواہش پر، آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شریعت کا ایک احکام کا سلسلہ جو تجارت سے متعلق ہے، ہر اس شخص سے متعلق ہے جس کا لین دین کے ساتھ تعلق ہے، ہر اس شخص سے متعلق ہے جو کسی ملازمت سے، جو کاروبار سے، جو دکان سے متعلق ہے۔ اس سلسلے کے اعتبار سے یہ ویڈیو کا سلسلہ ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ قسط وار سلسلہ میڈیا کے ذریعے پہنچے گا۔ اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق اس کو ضرور سنیے اور سن کر آگے شیئر کیجئے۔ شریعت کے احکام تجارت، یاد رکھیے گا، تجارت محض صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر تجارت ایک عبادت ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے جنت کا راستہ بھی پا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو شریعت کے اصولوں سے ہٹ کر کریں گے تو یاد رکھیے گا یہ آپ کو جہنم اور وبال بھی پہنچا سکتی ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فعلاً بھی اور قولاً بھی کر دکھائی ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے نا، ایک تاجر اگر تجارت کر رہا ہو، اپنی زندگی کے اندر کاروبار بھی کر رہا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقے بھی کرتا ہے، لیکن کل بروز محشر اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو ان نیک اعمال کے بلبوتے پہ، لیکن کچھ دیر کے بعد اللہ اس کے نام اعمال سے نیکیاں نکالنا شروع کر دے اور وہ دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دے۔ یہ پریشان ہو کر پوچھے، اللہ میری نیکیاں کیوں کم کی جا رہی ہیں؟ بتایا جائے کہ جناب والا آپ تاجر تھے، آپ کے ذمہ خریداروں کے بہت سارے حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ یہاں کسی اور طریقے سے ادا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں۔ دیتے دیتے اس کا نام اعمال خالی ہو جائے، اندازہ کریں کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اور یہ خسارہ کیوں ہوا؟ چونکہ تجارت کو سیکھا نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کو سیکھا نہیں ہے۔ تجارت یہ ایک اہم منصب ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبوت کا تاج ظاہر کرنے سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے تجارت کر کے دکھائی ہے۔ آپ نے واقعہ سیرت کا سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو پہلی شادی نکاح کا پیغام پہنچا ہی اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے اسی وجہ سے تھا کہ وہ آپ کے تجارت کرنے کے طریقے سے متاثر ہوئی تھی، آپ کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت سے متاثر ہوئی تھی۔ بہرحال میرا سمجھانے کا مقصد یہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار نبوت سے بھی پہلے تجارت کر کے دکھائی ہے، اور جب نبوت آئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برابر اپنے فرمان کے ذریعے سے بتایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یاد رکھیے، ایک شخص نماز پڑھتے ہے اس کو صرف نماز کی فضیلت مل رہی ہے، ایک شخص حج کرتے ہے اس کو حج کی فضیلت مل رہی ہے، ایک شخص زکوٰۃ دیتے ہے اس کو زکوٰۃ کی فضیلت مل رہی ہے، لیکن سچا تاجر آپ کے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سچا تاجر ہے میرا رب کل بروز محشر اس کو 4 عظیم رتبے والے لوگوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا، اس کا حشر ان کے ساتھ فرمائے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ دیکھیے نا، تجارت اتنا بڑا تو منصب ہے۔ نمازی کے لیے 4 رتبے نہیں بیان کیے گئے، حاجی کے لیے 4 شخص نہیں بیان کیے گئے، اور جناب والا نمازی کے لیے، حاجی کے لیے، صدقہ دینے والے کے لیے، زکات دینے والے کے لیے،
ان کے لیے الگ سے فضائل ضرور ذکر کیے، لیکن آپ جیسے لوگوں کے لیے، ایک سچے تاجر کے لیے جو دکان پہ بیٹھ کر کاروبار شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے، رب کے حکم پیغمبر کے طریقے کے مطابق کرے، اس کا حشر فرمایا کل انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، نبیین کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستوں یہ سلسلہ وار ایک سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اصول بیان فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، رب تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دے دیا، ربا کو حرام۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر طرح کی بیع حلال ہے۔ اب آپ سمجھتے بس مارکیٹ سے سامان خریدو، اپنے دکان پہ لاؤ، دوسرے شہر سے لے کے اپنے شہر کے اندر لا کے بیچ دیا، بس یہ تجارت ہے۔ نا 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 نا، تجارت کی بے شمار صورتیں ہیں، محنت بھی آپ کر رہے، سارا کچھ آپ کر رہے، لیکن جناب والا جنت کا راستہ نہیں بنا پائے۔ ہر طرح کی تجارت حلال میرے رب نے نہیں کی، تجارت وہ حلال ہے جو رب کے حکموں کے مطابق امانت، دیانت، صداقت کے ساتھ کی جا رہی ہو۔ ایسے تاجر کا حشر ان چار لوگوں کے ساتھ کیوں کیا؟ اس لیے کہ بازار وہ جگہ ہے جہاں سچا رہنا یہ آسان نہیں ہے۔ ہر طرف لوٹ، ہر طرف لالچ، ہر طرف منافع، ہر طرف پروفٹ، ایسی جگہ پر سچا رہ جانا یہ سوکھا کام نہیں ہے۔ جو اس جگہ پر سچائی پر صبر کرے گا، میرا رب بدلے میں اس کو اجر یہ دے گا، کل بروز محشر اس کا انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقاعدہ ان کا طرز عمل تھا، وہ بازار جایا کرتے تھے خرید و فروخت کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ تجار کو جا کے سلام کریں، تاجروں کے پاس بیٹھیں، ان کو اخلاق حسنہ سکھائیں، ان کو تجارت کے لین دین کے معاملات سکھائیں۔ معلوم ہوا کہ ہمارا بازار وہ بھی باقاعدہ ایک دعوت کی جگہ ہے۔ اگر آپ یقین جانیے اپنی دکان پہ بیٹھ کر کاروبار شریعت کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، سچ بولتے، دھوکہ دہی نہیں کرتے، یہ آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا راستہ بن جائے گی۔ ہمارے ہاں ہوتا کہ ایک تاجر کے پاس چلے جاؤ کاروبار کے لیے، اب وہ اس کو اپنی چست چلاکی سمجھتے ہیں، اپنا تجربہ سمجھتے ہیں۔ گاہک نے آ کے کہا بھروسے کیا جناب یہ چیز دے دے، کم کر لے پیسے، آگے سے تاجر یقین کر اس میں تو پروفٹ ہی نہیں ہے، آج کل تو نقصان پہ جا رہے، آج کل تو گھاٹا لے رہے، یقین کر میں تو جتنے کی مجھے آئی ہے اتنے کی دے رہا ہوں، پروفٹ لے ہی نہیں رہا ہوں، آپ سے پروفٹ لوں گا، آپ تو میرے دوست ہیں، آپ سے کیسے پروفٹ لوں گا؟ حالانکہ یہ جملے اس کو اچھی خاصی چپکائی جا رہی ہوتی ہے چیز، اچھا خاصا ڈنگ لگایا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کاروبار کر رہے ہیں تو جھوٹ بولنے کا کام نہ کریں، اچھے طریقے سے کام کرے، پروفٹ کمائے، شریعت آپ کے لیے جائز قرار دے رہی ہے، لیکن یہ اس طرح کے جملے بولے، جھوٹ بول دیا جناب مجھے اتنے کی پڑی جو میں اتنے کی آپ کو دے رہا ہوں، میں تو آپ کو گھاٹے پہ چیز دے رہا ہوں، یہ جملے جھوٹ ہو گئے، اور جھوٹ کی وجہ سے تجارت سے برکت اٹھ گئی۔ جب تجارت سے برکت اٹھ گئی اب کما بھی رہے ہیں، سارا دن کما رہے ہیں، کاروبار بھی اچھے، پھر پوچھتے ہیں میرے کاروبار میں برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت تو اڑ گئی کیونکہ سچائی نہیں رہی، امانت نہیں رہی، دیانت نہیں، بے شمار صورتیں ایسی ہیں۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے صرف یہی ذکر کرنا تھا کہ تجارت محض پیسہ کمانے کا نام نہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت بھی ہے، آپ کی تجارت آپ کے لیے جہنم بھی ہے۔ آپ اپنی تجارت کو درست طریقے پر کریں تو یہ آپ کو رب کے قریب بھی کر دے گی، آپ اگر اس کو درست طریقے پہ نہ کریں تو جناب والا یہ آپ کو جہنم کی طرف بھی کر دے گی۔ علماء احناف کی معتبر ترین کتابوں میں کتاب البیوع معاملات کے ابواب ہے، بنیادی اصول ہے، تجارت کی بنیاد باہمی رضامندی اور نمبر 2 امانت اور دیانت پر ہوتی ہے۔ بہت ساری صورتوں میں تو یوں بھی ہے کہ اگر تاجر نے دھوکہ دہی کی، امانت اور دیانت نہیں کی، ان کے ابواب ہے، باب المرابحہ ہے، باب التولیہ ہے، آپ نے بتایا کچھ اور کیا کچھ، آپ نے کہا میں صرف 5 روپے پروفٹ لے رہا ہوں، لیکن آپ لے لیا 10 روپے پروفٹ یا 50 روپے پروفٹ، تو گاہک کے بہت سارے حقوق شرعن آپ کے ذمہ رہ گئے، کیونکہ آپ نے جھوٹ بول کے زیادہ پروفٹ لے لیے، اس نے بھروسہ کیا، اس کے اعتماد کی وجہ سے اس کے بہت سارے حقوق آپ کے ذمہ، یہی حقوق آپ کو کل کو قیامت والے دن دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے آج کی قسط میں یہ اہمیت بتانا مقصود تھی، آپ کی تجارت
آپ کے لیے عبادت ہے، آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت ہے، آپ کی تجارت درست طریقے پہ کی جائے تو جنت، ورنہ آپ کے لیے جہنم ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے، جس نے دھوکہ کیا، دھوکے کی کون کون سی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے احکامات کیا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ ویڈیو پسند ہے تو خود بھی سنیے، آگے شیئر کیجیے۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے اگر کسی کو تجارت کے اصول پتہ چل جائے تو یقیناً اس ثواب میں آپ بھی برابر شریک ہوں گے۔